بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رمضان کے پہلے مبارک جمعے کے دن ایک ایسی خاص تسبیح کا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا جو ماہ رمضان کے پہلے مبارک جمعے کے دن پہلے عشرے میں رحمت کے عشرے میں صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی پورے سال کی تقدیر کے بند تالے کھلوانا چاہتے ہیں، پورے سال کے مسائل کا خاتمہ چاہتے ہیں، پورے سال رب کی رحمتوں برکتوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں، تو آج ماہ رمضان کے پہلے جمعے کے دن یہ صرف ایک تسبیح پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دے گی۔ ماہ رمضان کی برکتوں کو کون کون نہیں جانتا؟ ماہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، اور رحمت والے عشرے میں پہلے جمعے کے دن پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی پورے سال کی تقدیر کے بند تالے کھلوانا چاہتے ہیں، پورے سال کے مسائل کا خاتمہ چاہتے ہیں، پورے سال رب کی رحمتوں برکتوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں، تو آج ماہ رمضان کے پہلے جمعے کے دن یہ تسبیح صرف ایک پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دے گی۔ ماہ رمضان کی برکتوں کو کون نہیں جانتا؟ ماہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے۔ رحمت والے عشرے میں پہلے جمعے کے دن صرف ایک تسبیح پڑھنے سے فرشتے غیب سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، فرشتے دنیا اور آخرت کی کامیابی لے کر آ جاتے ہیں، فرشتے غیب سے رحمتوں اور برکتوں کے خزانے لے کر آ جاتے ہیں۔ آج اگر کسی پر ایک بار نظر رحمت ہو جائے، آج جس بندے پر رب کی ایک نظر رحمت ہو جائے، اس کی نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں رہتی، اس کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی رب کی رحمتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ جمعہ کا دن قبولیت کا دن ہے۔ جمعے کے دن کی تو ویسے ہی بڑی فضیلت و برکت ہے، لیکن جب یہ جمعہ رمضان کے مہینے میں آتا ہے، اگر کوئی بندہ اپنی زندگی سے اکتا چکا ہے، تھک چکا ہے، تنگ دستیوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے مایوس ہو چکا ہے، بے بس اور لاچار ہو چکا ہے، اب چاہتا ہے کہ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، تو ماہ رمضان کے پہلے جمعے کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے صرف ایک تسبیح کو پڑھنا ہے۔ ماہ رمضان کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جو اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، رحمتیں لاتا ہے، برکتیں لاتا ہے، اور قبولیت اتنی کہ اگر کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں 1,00,000 مانگتا ہے تو رب کی ذات 70,00,000 سے نوازتی ہے۔ اس قبولیت کے مہینے میں جب جمعہ کا دن آتا ہے، جس طرح رمضان کا مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے، اسی طرح جمعہ کا دن تمام دنوں سے افضل ہے اور بابرکت قبولیت کا دن ہے۔ اور جب رمضان کا پہلا جمعہ آتا ہے، آج خوش نصیب قسمت ہے، مقدر والا ہے وہ بندہ جو ایک تسبیح پڑھ کر رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پورا کرا لے گا۔ آج جس گھر میں رمضان کے پہلے جمعے کے دن ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھا جائے گا، پورے سال کے رزق دولت کا فائدہ ہو جائے گا۔ توجہ کیجئے گا، اگر آپ میں سے کوئی قرض دار ہے، کروڑوں کا قرض ہے، قرض اترنے کا نام نہیں لے رہا، آپ کے دوست احباب رشتہ دار بہن بھائیوں نے آپ سے منہ موڑ لیا ہے، لوگ دروازے پر آ کر ذلیل اور رسوا کرتے ہیں، قرض سے نجات کے لیے ایک تسبیح کروڑوں کے قرض کے لیے کافی ہے۔ کیونکہ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں بھوکا پیاسا اس ایک تسبیح کو پڑھتا ہے، رب کریم فرماتا ہے یہ کروڑوں کا قرض تو بہت چھوٹی سی چیز ہے۔ اے میرے بندے، تم مانگ کیا مانگتا ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ اگر چاہتا ہے کہ رب کی ذات آپ سے راضی ہو جائے، غیب سے فرشتے رزق اور دولت کے خزانے لے کر آ جائیں، ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جائے، آزمائشیں ختم ہو جائیں، رکاوٹیں ہٹ جائیں، بندشیں ٹوٹ جائیں، تو آج صرف ایک بار یہ تسبیح بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اسی طرح اگر آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں، وہ نوکری، وہ روزگار، وہ کاروبار جو کئی سالوں سے نہ چل رہا ہے، آپ جس مقصد کے لیے، جس پیسے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں،
آج ایک تسبیح پڑھنے کی دیر ہے، رمضان المبارک کی عظمت و برکت کا صدقہ وہ ہر نوکری، ہر مقصد، ہر کامیابی خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ آپ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر رمضان کے پہلے جمعے کے دن صرف ایک تسبیح پڑھ لو۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، چاہے انڈیا سے ہیں، سعودی عرب، دبئی، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں رمضان کا پہلا جمعہ آ جائے، آپ نے صرف ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، اور جس مقصد کے لیے پڑھنا ہے اس مقصد کی نیت کر کے پڑھنا ہے۔ آپ چاہے کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں، توجہ کیجیے گا، یہ سب سے خاص بات ہے۔ اگر آج آپ کی چھوٹی سی غلطی، کوتاہی، لاپرواہی سے یہ وظیفہ چھوٹ گیا تو پورے سال کا پچھتاوا آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ ماہ رمضان کے پہلے جمعے کے دن ہو سکے تو پوری رات، پورا دن موجود ہے، کسی بھی وقت پڑھنے کی اجازت ہے۔ نماز فجر کے فوراً بعد پڑھ لو، نماز ظہر کے بعد پڑھ لو، عصر کے بعد پڑھ لو، مغرب کے بعد پڑھ لو، عشاء کے بعد پڑھ لو، حتیٰ کہ افطاری کے دسترخوان پر بیٹھ کر پڑھ لو، عشاء کے بعد پڑھ لو، نماز تراویح کے بعد پڑھ لو۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار درود پاک ثواب کی نیت کے ساتھ میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ اپنی آنکھوں کو بند کر لینا اور سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، رب کی ذات عطا فرمائے گی انشاءاللہ۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ساتھ ہی اب آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ یوں محسوس کیجئے گا کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، آپ رب کریم کے سامنے بھکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھے ہیں۔ آپ یوں محسوس کیجئے گا کہ رمضان کے پہلے عشرے، رحمت کے عشرے میں جمعہ کے دن خاص قبولیت کی گھڑی میں آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے دو ناموں میں سے ہے۔ آپ نے سب سے پہلے یا اللہ یا سلام کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا سلام رب کریم کا صفاتی نام ہے، اور جب یا اللہ یا سلام کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا سلام کا مطلب ہے اے سلامتی دینے والے۔ رمضان کے پہلے جمعے کے دن یا اللہ یا سلام پڑھتے ہی آپ کے گرد فرشتے حصار بنا لیں گے جو پورا سال انشاءاللہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ یہ ہے رمضان کی برکت، یہ ہے رمضان کے پہلے عشرے میں پہلے جمعے کا خاص وظیفہ کہ صرف 11 بار یا سلام یا اللہ یا سلام پڑھتے سے فرشتے پورا سال آپ کی حفاظت فرماتے ہیں۔ جب فرشتے رب کے حکم پر آپ کی حفاظت فرمائیں گے، دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ سے کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا سلام ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا سلام 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا سلام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے دونوں کو ملا کر یا اللہ یا سلام کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11
بار یا رب کریم سے جو مانگ سکتے ہیں وہ مانگ لینا. پھر فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کی خاص الخاص تسبیح ہے. آج کا وہ عمل ہے جو اکابرین کا بتایا ہوا عمل ہے. آج کی وہ تسبیح ہے جسے پڑھنے والا آج تک کبھی کسی کا محتاج نہیں رہا. آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے. توجہ کیجئے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دو بار ہو گیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تین بار ہو گیا. اس طرح سے آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ نے صرف 100 بار پڑھنا ہے. دوستو یہاں پر آپ کو ایک اور کام کی بات بتاتا چلوں. اگر آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس تسبیح کو اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر 2000 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہیں تو آپ غیبی طریقے سے رب کی مدد کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دیں, 5 وقت کی نماز قائم کریں اور اس ذکر کو اپنا معمول بنا لیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ ایک ایسا عمل ہے. پہلا وظیفہ رب کو منانے کا وظیفہ, دوسرا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رب کریم سے اپنی ہر حاجت منوانے کا وظیفہ. اب تیسرا وظیفہ فوراً ہر حاجت پوری ہو جائے گی. آپ نے یا مسبب الاسباب کو 11 بار پڑھنا. یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا. یا مسبب الاسباب دو بار ہو گیا. یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا. اس طرح آپ نے یا مسبب الاسباب کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں, تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں, صرف 11 بار پڑھنا ہے. اور یا مسبب الاسباب پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے, کیونکہ یہ نہ ہو کہ رحمت کے عشرے میں یہ اتنے خاص اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے باوجود ضائع ہو جائیں. وظیفے ضائع کیوں ہوتے ہیں؟ جب بندہ گناہوں کی پکڑ میں ہوتا ہے تو پھر وظیفے اور دعائیں قبول نہیں ہوتی. آپ نے 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کو پڑھتے ساتھ ہی اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے. جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے, پھر ضد کر کے رب کریم سے مانگنا شروع کیجیے. ہو سکے سجدے کی حالت میں مانگیے گا, کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان رب کے قریب ترین ہوتا ہے. آج جو بندہ بھی یہ 3 اعمال کر لے گا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لے گا. انشاءاللہ پورے سال کے خزانوں کا مالک بن جائے گا. پورا سال نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا, نہ کسی سے مانگنا پڑے گا. میرا بس چلتا میں آپ سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ رمضان کے پہلے جمعے کا یہ خاص عمل کر لو. وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا. اب آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے ضد کر کے مانگیے گا. آپ جو حاجتیں مانگتے چلے جائیں گے, ناظرین کرام اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم